نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الاعلى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سب سے بڑی شان وللہ المثل الاعلیٰ کے معنی ہیں۔ پیارے دوستو، ہر نبی اللہ کی شان ہے اور ہر ولی اپنے نبی کی شان ہے۔ اب یہاں اللہ کے سب سے بڑی شان سے کیا مراد ہے؟ ہم سب سے بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کرتے ہیں، جن کو ہر مکتبہ فکر مانتا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کی سب سے بڑی شان سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو۔ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اب اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان محمد، اللہ کی رسی محمد، اللہ کا ذکر محمد، اللہ کا سیدھا راستہ محمد، باقی سب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن محمد، حدیث محمد۔ کس نے دیکھا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ ہم نے فرمایا جی یا رسول اللہ یہ قرآن ہے۔ فرمایا حضور کے زبان اطہر سے نکلا، حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے۔ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ یہ حدیث ہے۔ کس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے دیکھا؟ کس نے جبرائیل امین کو آتے ہوئے دیکھا؟ ہم حضور پر ایمان لائے، حضور نے فرمایا قرآن ہے۔ ہم نے کہا جی یا رسول اللہ یہ حدیث ہے۔ یعنی اللہ کی سب سے بڑی شان محمد، قرآن محمد، ایمان محمد، دین محمد، شریعت محمد، قانون محمد، کعبہ محمد۔ فرما دیا اس سائڈ قبلہ ہے، ہم نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا تو یہ قبلہ ہے۔ کعبہ محمد، قبلہ محمد، دین محمد، شریعت محمد، اللہ کی رسی محمد، اللہ کا ذکر محمد۔ توجہ طلب بات عرض کرتا ہوں، ایک رب محمد نہیں، ایک محمد رب نہیں، ایک رب محمد نہیں، ایک محمد رب نہیں، باقی سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ولی عطا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو ولی عطا فرمایا ہے، لیکن قربان جائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے امتی میں حضور غوث پاک جیسا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے محمد، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور غوث پاک کو جو القابات دیے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضور غوث الثقلین ہیں۔ ثقلین، غوث الثقلین کی مراد ہے جنات اور انسان کے غوث۔ لیکن میں بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک صرف جنات اور انسان کے غوث نہیں ہیں۔ میرے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ آقا علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے غوث ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی جو صف ہوگی نا وہ تقریباً 120 صف ہوگی،
اور یہ مسجد کی صفیں نہیں ہوں گی چھوٹی چھوٹی سی، بڑی لمبی ترین صفیں ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام ہیں ان کی امتیوں کی جو صف ہوگی وہ تقریباً 40 ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کی صف 80 ہوگی، 80۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت مریدین عطا فرمایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور غوث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کا جو وقفہ ہے تقریباً 50,000 سال کا وقفہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے کم و بیش 50,000 سال کے دوران 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام 50,000 سال کے وقفے میں آئے ہیں، اور قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ ہمارے یہاں یہ ٹھٹا ہے، ٹھٹا کے برابر میں مکلی ہے، مکلی میں تقریباً 1.25 لاکھ اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت اولیاء عطا فرمایا ہے، اور ان اولیاء کرام کا جو سردار بنایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 9 معجزے، لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سورج کا پلٹانا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور علی نور ہونا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کا ہونا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک سے خوشبو کا آنا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر چلنا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عرش پہ جانا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن پاک جو عطا فرمائے وہ معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سر سے لے کر پاؤں تک سر تاپا قدم معجزات عطا فرمائے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت معجزات عطا فرمائے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت کرامات عطا فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کہنے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے کندھے پر میرا قدم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ آل عمران 3 سپارے میں آیت نمبر 81 میں آتا ہے، ہم ایک محفل کرتے ہیں نا، جلسہ کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، لوگ عام و خاص لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس میں جو پڑھا ہوتا ہے وہ خطاب فرماتا ہے، اور اس میں کوئی خاص موضوع ہوتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں، کسی عام یعنی خاص شخصیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 81 آپ پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے ایک محفل سجائی، اور اس میں عام لوگ نہیں تھے، انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ تھی، اور بیان کرنے والا، خطاب فرمانے والا خود پروردگار تھا، اور موضوع کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ۔ اور یہ آیت کریمہ کے بارے میں ہم بارہا عرض کر چکے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن میں اس سے مطابقت عرض کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے میثاق لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہیں میں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے تمہارے پاس میرے محبوب جو سب کے محبوب ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدث ہیں جن کو وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہ تو ہیں ہی سنی، تو ہم سنی تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مدارج النبوہ کتاب میں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور مبارک کو پیدا فرمایا، اور ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے انا اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے نور سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔
مدارج النبوہ شیخ عبدالشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو پیدا فرمایا اور اس نور مبارکہ سے انبیاء کرام کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور مبارک کو فرمایا۔ اچھا، وہ وضاحت ہی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے نور مبارک تھے وہ اس طرح تھے جیسے آسمان میں ستارے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک ایسا تھا جیسے سورج۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سورج کی مثال اس طرح دی جا رہی ہے کہ سورج سے بڑھ کر کوئی چمکنے والا کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کے نور مبارک کو توجہ دو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک نے توجہ دی تو تمام انبیاء کرام کے نور مبارک چمکنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک تو سبحان اللہ سورج سے زیادہ چمک رہا تھا۔ تو تمام انبیاء کرام کے نور مبارک نے عرض کیا، باری تعالیٰ یا پروردگار، یہ کون سا نور ہے جو اتنا زیادہ چمک رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے انبیاء کرام کو فرمایا کہ یہ میرا وہ محبوب ہے کہ اگر تم ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں نبوت نہیں عطا کروں گا۔ یعنی ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا ہے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو نبوت ملے گی۔ یعنی انبیاء کرام کو نبوت ملی حضور کے صدقے، اولیاء کرام کو ولایت ملی حضور کے صدقے، صحابہ کرام کو رتبہ ملا حضور کے صدقے، اور ہم امتیوں کو فضیلت ملی تو حضور کے صدقے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنہوں نے گردن جھکائی ان کو ولایت ملی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لائے انبیاء کرام ان کو نبوت ملی ہے۔ تو قربان جائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ آج ہم جب انبیاء کرام کی تعریف کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کی جب فضائل بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت زیادہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جن انبیاء کرام کا، سرور انبیاء کا، فخر الانبیاء کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل قرآن پاک میں خود پروردگار نے فرمائے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور جن اولیاء کرام کا ذکر، یہ کوئی اولیاء کہتے ہیں دوست، وہ عام لوگوں کے دوست نہیں ہیں، کسی وزیر کے، کسی بادشاہ کے، کسی حکمران کے دوست نہیں ہیں، خود رب کے دوست ہیں۔ اور ان دوستوں کے بارے میں ان کے فضائل، ان کی شان بیان کرنے والا خود پروردگار ہے، تو ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ تو آج جو مرزا جہلمی کہتا ہے پاپے تو کوئی شے نہیں، یعنی ولی تو کوئی شے ہے نہیں، پیارے دوستو ہم رب کی مانیں یا اس کی مانیں؟ جس کی شان جب رب ہو کر بیان فرما رہا ہے، جس کی شان، جن اولیاء کرام کی شان جب رب ہو کر بیان فرما رہا ہے، تو آج اگر مرزا جہلمی جیسا کہے کہ ولی تو کوئی شے ہے ہی نہیں، تو آپ خود انصاف کیجئے کہ پروردگار کے دوستوں کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، ان میں انبیاء کرام کی شان بھی بیان کی گئی ہے اور اولیاء کرام کی شان بھی بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔